فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. وهكذا الإمام حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام اتقوا اللہ وکونوا زینا ولا تکونوا شینا. صلوات محمد و آل محمد پہ. اللہم صل علی محمد. عزیزان محترم، یہ مختصر سی گفتگو ہوگی اور چند دقائق اور چند منٹوں میں جو ہے اس کو تمام کیا جائے گا. سب سے پہلے تو میں ان شہداء کے لیے جو زیارت کر کے واپس جا رہے تھے پاکستان، جو شہید ہوئے، ان کے لیے میں فاتحہ پڑھنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ گلتری کے تمام وہ عزیز و اقارب جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، ان میں سے ہمارے قاسم صاحب کی پھوپھی اور شیخ مدبر صاحب اور وہ عزیز و اقارب جن کا نام لینا بہت طول ہو جائے گا، اور علاقے کے جو بھی علماء، جو بھی شہداء، جو ہے دنیا سے آج ہم میں موجود نہیں ہے، رحلت کر گئے ہیں، ان سب کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ایک فارمولہ بتایا ہے فقہا کے لیے، یعنی ایک مجتہد کو کیسا ہونا چاہیے، ایک فقیہ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مجتہد اور فقیہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمیں کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، اور وہ روایت جو مستدرک الوسائل میں اور وسائل الشیعہ کے اندر اصول کافی میں نقل ہوئے ہیں، ان روایات کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا اور آپ کی زحمتیں تمام. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی طرف تم رجوع کرنا چاہتے ہو، جس کی تم تقلید کرنا چاہتے ہو، جس کو تم اپنی زندگی کے لیے ایک ہیرو تسلیم کرنا چاہتے ہو، جس کی تم زندگی میں پیروی کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے چند خصوصیات ہونا ضروری ہے. امام فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ، اور جو شخص فقہا میں سے ہے وہ سائنًا لنفسی، اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. حافظاً لدینی، اور پورے دینی قوانین کا وہ حافظ ہو. حافظ سے مراد یعنی ہے کہ وہ ایسا کام نہ کرتا ہو جو دینی مخالف ہو، اور اس کے بعد مخالفاً علی ہوا ہو، اور خواہشات نفس کا پیروکار نہیں ہونا چاہیے، اور مطیعاً لامر مولا ہو، اور امر مولا پروردگار کا حکم کا وہ مطیع ہو. فللعوام ان یقلدوہ، اور عوام کو چاہیے، انسانوں کو چاہیے کہ ایسے اشخاص کی پیروی کرے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تین چیزیں، سائنًا لنفسی، جو اپنے نفس کو خواہشات نفس اور خواہشات کی جو برائی کی طرف لے جانے والی چیزوں کی پیروکار نہ ہو، ایسے شخص کو تلاش کرو. دوسری خصوصیت حافظاً لدینی، دین کا محافظ ہو، اور دین کے خاطر وہ جو ہے نا دنیا کے اندر کام کرتا ہو، کسی اور کے خاطر کام نہ کرتا ہو. اور تیسری خصوصیت مخالفاً علی ہوا ہو، اور خواہشات نفس کا جو ہے نا مخالفت کرتا ہو، خواہشات نفس کی خاطر کوئی ایسا کام انجام نہیں دیتا ہو. اور اس کے لیے جو پانچویں خصوصیت مطیعاً لامر مولا، اور امر مولا کا مطیع ہونا چاہیے. فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ ایسے شخص کو تلاش کریں جو ان کو اپنی زندگی کے لیے رہبر تلاش کرے، اور اپنی زندگی کے لیے
قائد مانے اور اپنی زندگی کے تمام دینی کاموں کو ان سے لے لیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ لیست العبادت قصرت الصیام والصلاة وانما العبادت قصرت التفکر فی امر اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ نماز جو ہے نا کثرت صوم رکھنے سے جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا عبادت ہو، یعنی اس کے لیے عبادت کر، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ کثرت نماز بھی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کے لیے جو معیار بنایا امام علیہ السلام نے وَإِنَّمَا الْعِبَادَةُ قَصْرَةُ التَّفَكُّرِ، اور فکر و غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور وہ غور و فکر کس کے بارے میں ہے، یعنی التفکر فی امر اللہ، خدا نے جن چیزوں کے بارے میں حکم دیا ہے اس کے اندر تفکر ہونا چاہیے۔ التفکر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو۔ اس کے ضمن میں آیت اللہ محسن الحکیم نے ایک طلاب سے خطاب کرتے ہوئے ایک بہت لطیف جملہ فرمایا، کہا قرآن جب بھی تفکر کا ایک درس دیتا ہے، قرآن جب بھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی بات کہتا ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں میں نے خلق کیا ہے، دنیا کے اندر جو چیزیں میں نے پیدا کیا ہے ان کے اندر فکر کرو، تمہارے لیے خداوند عالم نے ان کے اندر نشانیاں رکھا ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم فرماتے ہیں میری اس زندگی میں، جب آیت اللہ محسن الحکیم اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں میری اپنی پوری زندگی میں جس چیز کو میں نے پا کے، جس چیز کو میں نے دیکھ کے جو نصیحت حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے، اور بچے کے لیے دیکھ بھال کرنے کے لیے 2 سال تک ماں اور باپ کا سہارا چاہیے، کسی ایسے جو اس کے یعنی دودھ کو پلانے کے لیے، اس کی صفائی کرنے کے لیے، ایک بچے کے لیے 2 سال تک جو ہے نا اس کے لیے ایک انسان کی پرورش کرنے کی محتاج ہے وہ بچہ۔ لیکن اسی انداز میں حیوان کو بھی پیدا کیا گیا ہے، لیکن حیوان سے پیدا ہونے والا بچہ اسی وقت کچھ ہی گھنٹوں میں یا کچھ ہی دقیقوں میں وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم نے اس میں بھی مصلحت رکھا ہے کہ انسان تم جب دنیا میں آئے تھے تو تم دوسروں کا محتاج تھے، لیکن آج اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ کے، اپنے آپ کو دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کے بعد، دنیا کے اندر جو ہے نا تم اپنی نشو و نما پانے کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں سب کچھ ہوں۔ نہیں، جب جو پروردگار نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا تو تم لاچار تھے، تم دنیا کے اندر آنے کے بعد تمہارے اندر قوت آئی ہے، تمہارے اندر وسعت آئی ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے جو چیزیں دنیا کے اندر دی ہے، جو نشانیاں دنیا کے اندر دی ہے، ان نشانیوں کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو، تفکر کرو، تمہارے لیے سب سے بہترین چیز یہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سیام یہ عبادت نہیں ہے، کثرت صوم یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ تفکر کرو خدا کے حکم پر، وہ خداوند عالم نے جو دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کے اندر تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امام علیہ السلام نے تقلید کے بارے میں کہا کہ جو خواہشات کا نفس کا پیروکار نہ ہو اور دینی تمام قوانین کا محافظ ہو، اور تمام وہ چیزیں جو خداوند عالم کے جو ہے نا مطیعا لامر مولا، امر مولا یعنی خداوند عالم کی اطاعت کے لیے وہ تمام کام انجام دیتا ہو، ایسے کی پیروی کرو۔ یا اگر ہم تاریخ اسلام کے اندر اپنے ذہن کو دہراتے ہیں اور ذہن کو وہاں کی مرکوز کرتے ہیں تاریخ اسلام کی طرف، تو ہمیں ملتا ہے کہ امام کے حکم کو کیسے ماننا ہے اور ایک کی تقلید کیسے کرنا ہے۔ علی بن یقین جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے دیندار انسان تھے، جو ایک اس زمانے میں ہارون رشید کے ماتحت رہ کر کام کرتے تھے، اس نے چاہا کہ میں اگر اس بادشاہ کے ماتحت رہ کے کام کر سکتا ہوں دنیا کے اندر تو مجھے ضروری ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کی پیروی کروں، اور زمانے کے امام کی پیروی ہی میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے نجات دہندہ ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام کے پاس گیا، کہا کہ میرے لیے کوئی ایسی نصیحت کر دے جو دین بھی اچھا ہو میرے لیے اور دنیاوی امور بھی چلا سکتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد آپ کو تقیہ کے مورد پہ کام کرنا پڑے گا۔ تو امام علیہ السلام کے لیے جب حکم آیا، کہا وہ کیسا؟ کہا کہ وضو جو ہے نا آپ عامی کی طرح کریں، یعنی اہل سنت کی طرف انجام دے دیں۔ تو اس نے امام کے اس بات پہ 2 رائے نہیں کیا، 2 سوال پر جواب نہیں دیا، بلکہ امام کے حکم پر لبیک کہا اور جا کے اس پیروی کے حساب سے جو امام علیہ السلام نے حکم دیا تھا اسی حساب سے انجام دیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ اب جو طریقہ تھا اہل بیت کا اسی طریقے سے آپ وضو کو انجام دو۔ امام علیہ السلام کے سامنے آ کے کہا کہ
میں جب وضو پہلے کر رہا تھا تو اس وضو سے ہم نے منع کیوں فرمایا؟ اب جب وضو پر آ رہا ہوں، اپنے پہلے اہل بیت کے طریقے سے وضو کر رہا ہوں، تو اس طریقے پر آپ مجھے کیوں نصیحت فرما رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے جان کے لیے بہت خطرہ تھی، جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے، جب تم نے میرے پاس ایک تحفہ بھیجنا چاہا، اس تحفے کو بھی میں نے نہیں لیا، اس لیے کہ تمہارے جان کے لیے خطرہ تھی۔ مغفروں نے وہاں جو ہے آپ کے خلاف جو ہے نا بیان دیا تھا، لیکن جب وہ اس تحفے کو پایا اپنے محل کے اندر، انہوں نے کہا علی بن یقین نے اپنے امام کے پاس نہیں بھیجا ہے، تو اس وقت آپ کی جان اس طرح محفوظ رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ خبر ملی تھی کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے نا اہل سنت کے حساب سے جو ہے وضو نہیں کرتے ہیں، عامی انسانوں کے حساب سے وضو نہیں کرتے ہیں، اہل بیت کے طریقے سے کرتے ہیں، اسی لیے آپ کے پیچھے بندے بھیجے گئے۔ لیکن جب آپ نے وضو اس انداز میں انجام دیا ہے جو مخالف اہل بیت ہے، جب اس انداز کو پایا تو امام علیہ السلام کے اس چاہنے والے کی جان محفوظ رہی۔ کہا آپ کی جان محفوظ رہنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ سے ہم نے کام لینا ہے، دین کے کام لینا ہے۔ آج ہم اور آپ جو ہے اس حوض علمیہ میں یہاں آئے ہوئے ہیں، اور اس لیے کہ ہم دین کی حفاظت کر کے جائیں اور دین کو سمجھ کے جائیں معاشرے کے اندر۔ اس کے لیے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ ہم ایک مقدس فرض کو تکمیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب اس مقدس فرض کو تکمیل کرنے کے لیے جب یہاں آئے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں میں قربانیاں دینی پڑے گی۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے ہم میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت ساری جو ہے چیزیں ہیں، ان تمام کو ترک کر کے اس علامہ اقبال کے شعر کی پیروی کرتے ہوئے کہ علامہ اقبال نے احادیث اور روایات سے اخذ کیا، کہا قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے۔ کسی بھی دینی ادارے میں، کسی بھی ایسے علمی ادارے میں چلے جائیں تو انسان کی تقدیر تبدیل ہوتی ہے۔ وہاں سے کوئی خمینی پیدا ہوتا ہے، وہاں سے زمانے کے اقبال پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے زمانے کے جو ہے نا زمانے کے رہبر پیدا ہوتے ہیں، وہاں زمانے کے مجتہدین پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس مقدس فرض کو سمجھتے ہیں۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہم اس مقدس فرض کی تکمیل کے لیے نجف اشرف کے اس حوضے میں آئے۔ اس حوضے کے سب سے زیادہ، اس حوضے سے بڑھ کے ہمیں کوئی اور دینی ادارہ ملے گا نہیں ہے۔ جب یہاں سے ہم فارغ ہو کے چلے جائیں گے تو سب سے بڑا عالم بھی ہم قرار پائیں گے، سب سے بڑے مجتہد بھی ہم قرار پائیں گے۔ لہٰذا ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں تقلید کے مسئلے پہ، تقلید کے لیے سب سے مہم ترین چیز جو مراجع اعظام نے فرمایا ہے کہ وہ دو چیزوں پر ہے۔ تقلید یعنی مجتہد کی تقلید کرنا ہے۔ مجتہد کی دو قسمیں بیان کیے گئے ہیں، یا تو مجتہد مطلقاً مجتہد ہو تمام امور پہ، یا تو متجزی ہو۔ متجزی کا مطلب کیا ہے؟ متجزی اگر لغت کے اندر آپ دیکھیں گے، متجزی کے جز یعنی کسی ایک مسئلے پہ یا کسی ایک مفہوم پہ جو ہے نا اس نے پورا کا پورا گرفت حاصل کیا، اس میں وہ کسی اور کی پیروی نہیں کر سکتا ہے۔ بالفرض وہ فقہ کے اندر جو ہے نا متجزی ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی اور کی پیروی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس نے اس مورد کو سمجھ لیا ہے، کسی اور کا مقلد نہیں بنے گا۔ اور دوسرے وہ احتیاط جو غیر مجتہد ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے محتاط اور غیر محتاط۔ ایک وہ ہے کہ احتیاط پر عمل کر سکتا ہے، لہٰذا اسی پر ہی جو ہے نا وہ گزارے گا۔ اگر احتیاط پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ یعنی مقلد۔ مقلد کے معنی یہ ہے کہ مقلد یعنی دوسروں کے جو ہے نا یعنی افکار کو، دوسرے کے علمی صلاحیتوں کو اپنے اندر جذب کریں اور دوسروں کی پیروی کریں۔ تو ہم ان افراد میں سے ہیں جو دوسروں کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اہل بیت کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے ہمیں ایسے مرجع اور ایسے مجتہد اور ایسے رہبر کی تلاش کریں جو ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں کے اندر جو ہے نا باعث رحمت ہو۔ اور اسی کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا زینا ولا تکونوا شینا، کہ ہمارے لیے یعنی تقوی اختیار کرو، کونوا زینا ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث زحمت نہ بنو۔ ہم آج کسی برادر کی چکلی لگا کے، ہم آج کسی برادر کو زحمت دے کے، ہم آج کسی برادر کے خلاف بول کے، ہم یہ صرف نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو جو ہے نا زحمت میں ڈالیں، بلکہ کسی اور کو بھی جو ہے نا ہم پریشان کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اہل بیت نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عملی زندگی کے اندر جو ہے نا ہم اپنے آپ کو جو ہے نا سامنے دکھائیں۔ اگر ممکن ہے کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہے، انسان جب وہی کوتاہیوں اور وہی غلطیوں کو اگر درگزر کرتا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے لیے باعث زینت ہے۔ اس لیے کہ امام علیہ السلام کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اشخاص امام کی پیروی کرتے ہیں
تو ایسے لوگوں کے لیے کل امام علیہ الصلوۃ والسلام جب بروز محشر ہو یا قیامت کا وہ منظر ہو جب آئیں گے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کہے گا کہ یہ ہمارا ہے آنے والا، اور ہمارا چاہنے والا ہو تو ایسا ہو، ہم باعث رحمت بنے، باعث جو ہے نا فخر بنے اہل بیت کے لیے اور ہمارے چاہنے والوں کے لیے. یہی ہمارے لیے سب دنیا کے اندر ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں محمد و آل محمد کے نقش قدم اور دنیا میں محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، اور حاضرین میں فقہ شرعی دلی نیک حاجات کو پورا فرما. زمانے کے امام کو جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار اور خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.